آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے، تو ہم نے اس کو قرار دے دیا۔ وہ تو رسول بھی خود جہت نہیں بدل سکتا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرار دے دیا۔ تو وہ پہلے بیت المقدس وہ قبلہ تھا، اس کی طرف منہ کر کے رسول پاک پڑھتے تھے نماز۔ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جدا ہونا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے اب قبلہ جدا کر رہے ہو، کس رسول کی امت والے ہو، کہ اب جب اس نے رسول پاک نے خواہش تھی تو اب مدینے میں ذو قبلہ بین مسجد جس میں نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتہ آیا اور اس نے منہ اس طرف موڑ دیا، اور سارے صحابی نماز پڑھتے رہے، صرف مولا علی پیچھے مڑے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں وہ ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ وہ ان کا ہر عمل رسول کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب رسول مڑے تو رسول کو کس نے موڑا ہے؟ جبریل نے۔ جبریل کو کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ جہد قرار دینا، اللہ کہے اس طرف کر لو اس طرف منہ کریں گے، اللہ کہے قبلہ اول کی طرف کرو اس طرف کریں گے، اللہ کہے کعبہ کی طرف کرو اس کو کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی، نہ دل کا سودا ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی عقیدتیں اپنی جگہ پر، اگر عقیدتوں کو دین کا حصہ بناتے بناتے لیتے آؤ تو یہ تو حلیہ بگڑ جائے گا۔ یہ نماز ہی جو اب تک پہنچی ہے، اگر وہ کہے جی میں اللہ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، تکبیرۃ الاحرام ایک دفعہ واجب ہے، وہ کہہ نہیں میں تو اللہ سے بہت محبت رکھتا ہوں، میں تو 2-4 دفعہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نماز منہ پر دے ماری جائے گی۔ جب اللہ کہتا ہے ایک دفعہ، یہ توقیفی چیزیں ہیں، کوئی کہے نہیں جی مجھے بڑی محبت ہے میں تو 2 دفعہ پڑھوں گا، 2 دفعہ نہیں پڑھتے۔ یا تو بندے بن کے رہو، تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ جو وہ چاہے اس کے مطابق عمل کرو۔ تو جب وہ نہیں چاہتا تو عزیزان گرامی یہ جہد، یہ قبلہ کوئی بھی آپ فراڈ کر لیں یہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ جب اللہ نے جہد قرار دی، قبلہ قرار دیا، تو بات اب یہ نہ کہے، بعض لوگ کرتے ہیں میرے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ تو یہ کہتے تھے، میں کہتا ہوں مولا غازی عباس خود تشریف لے آئے یہاں، تو ہم ان کے سامنے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ جب مولا غازی عباس خود تشریف لے آئے، ہم ان کے سامنے سجدہ کرنے کو حکم نہیں ہے، تو ان کا عالم جو ہے مولا غازی سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، یا مولا غازی امام حسین سے بڑھ کے تو نہیں ہے، امام حسین رسول پاک سے تو بڑھ کے نہیں ہے۔ جب رسول پاک کو سجدہ نہیں ہے، نہ تعظیمی نہ کسی قسم کا، تو آپ نے کہا تھی یہ خالی بات۔ عزیزان گرامی، لہذا دین کو مسخرہ نہ بناؤ، آئے دن کوئی نہ کوئی چیز کا اضافہ نہ کرتے جاؤ۔ اتنی چیزیں تو کچھ نہ کچھ آپ نے کی ہیں جن کا پہلے دفاع کرنا ہمارے لیے مشکل ہوا ہے، تو خام خام نئی سی نئی چیزیں بناتے آ رہے ہو، بیٹھتے رہتے ہو، بس سوچتے رہتے ہو کوئی نہ کوئی نیا چکر۔ تو خدا کے لیے امام حسین کی تحریک کو، اور اس کو نہ ہی ڈائجسٹ بناؤ، نہ ہی اس کو ناول بناؤ، صحیح صحیح پڑھو۔ خدا کی قسم میں سن رہا تھا یہاں پر بی بی قوم کے والی کے مسائل کیا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بی بی تھی تو ایک کنیز تھی، بس کبھی وہ اتر گئی کبھی وہ چڑھ گئی، یہ تھا؟ یہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہو آپ؟ وہ پورا قافلہ تھا، پہاڑ ایسے جو گرمیوں میں برف نہیں پگھلی، کہاں ہے وہ پہاڑ؟ اور یعنی کوئی سرے میں اس میں حقیقت ہے نہیں۔ کم از کم کسی تاریخ کے پڑھ ہی لیا کرو، کسی سے ٹھیک ہی کروا لو۔ سال کے ساتھ مہینے سے پڑھنی ہے آپ نے، جب مہینے سے پڑھنی ہے تو کیوں پتہ ہی نہیں ہے؟ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام وفات پا گیا، تو امام کو 2 سال بعد وفات پایا 202 ہجری میں، کم از کم ڈیٹ ہی پڑھ کے آیا کرو کہ کون سی ڈیٹ ہے، کہ کون کب پیدا ہوا کب شہید ہوا، یہ پتہ نہیں تو کب کی کب بات بتاتے رہتے ہیں۔ ہو گیا تو کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں شہید زندہ ہے، زندہ تب کیوں معلوم کرتے ہیں، کیوں گریا کرتے ہیں؟ زندہ پر کون معلوم کرتا ہے؟ جب زندہ ہے تو پھر کون ہوتا ہے؟ اچھا
جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر امام حسین کو دیا گیا تو جب انہوں نے نام رکھا، دائیں گاہ میں اذان دی، بائیں گاہ میں اقامت کہی، ان کو اپنی زبان چسائی تو طریقوں میں نسل تھا کہ رسول پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا امام حسین زندہ نہیں تھے؟ چھوڑو ابھی یہ باقی زندگی کا خود قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، یہ جب شعور آئے گا سمجھ لینا. لیکن کم از کم بہت زندگی تو سمجھ آ رہی ہے نا. تو زندہ نہیں تھے؟ زندہ تھے. تو رسول جو شریعت لے کے آ رہے ہیں وہ تو زندہ پر رو رہا ہے اور آپ دھبے لگا رہے ہیں. جس جو اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ زندہ ہے اور زندہ پر گریہ نہیں کرنا. رسول پاک تو امام حسین کو ہاتھوں پر لے کے گریہ کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جب رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوہرام بچا ہوا تھا مدینے میں. اور کوہرام کس کو کہتے ہیں؟ کوہرام اس اجتماعی صدا کو کہتے ہیں جس میں شخصیتیں گم ہو جائیں، اتنا بلند گریہ ہو اس کو کہتے ہیں کوہرام. تو کوہرام کو بات تھا. تو جناب سیدہ کو فاطمہ زہرا اپنے باپ کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد کتنا روتی تھی. اتنا تاریخ میں جو زیادہ رونے والی ہستیاں ان میں شمار ہیں. حضرت نوح کا گریہ، حضرت آدم کا گریہ، حضرت یعقوب کا یوسف کے بچھڑے میں گریہ، اور جناب فاطمہ زہرا کا گریہ. اتنا روتی تھی یہاں تک کہ ہمسایوں نے آگے شکایت کی کہ مولا علی سے کہا یا علی ذرا کہہ دیں بی بی سے کہ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. اب دیکھیں کتنے پست تھے یہ لوگ. آج بھی 1400 سال گزر گئے، کسی گھر میں ماتم ہو جائے، کسی کی رحلت ہو جائے تو ہمسائے کبھی آ کے نہیں کہتے جی رونا بند کرے جی. تو جب یہ جناب زہرا کے ہمسائے تھے تو رسول کے تو یہ ہمسائے تھے. ساتھ رہنے سے اثر نہیں ہوتا جب تک طینت نہ بدلے. تو کہا کہ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. اب مولا علی نے کس طرح یہ آواز، کس طرح یہ ان کا پیغام سنا ہوگا. تو اب پیغام دے دیا جناب سیدہ کو. تو جناب سیدہ نے کہا کہ رونے کا وقت تو میں معین نہیں کر سکتی، ہاں ان کو شکایت کا موقع دوں گی. اب جناب سیدہ اگر بدعت ہوتا رونا تو کم از کم وہی صحابی کہہ دیتے کہ رسول کی سنت نہیں ہے. اس کا مطلب وہاں بدعت نہیں تھا. انہوں نے اپنی پریشانی اور پرابلم بتائی ہے. تو اب جناب سیدہ نے کہا کہ میں ان کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. اب اگلے دن کیا ہوا؟ جناب سیدہ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور جنت البقیع میں چلی گئی. وہاں دھوپ میں بیٹھ کر جناب سیدہ نے اپنے باپ کو رونا شروع کیا. تو یہ مجلس تو اسی وقت برپا ہو گئی کہ حسن حسین رو رہے تھے صاحب اپنی ماں کے، اور جناب سیدہ وہاں رو رہی تھی. تو یہ مولا علی نے بعد میں وہاں پر ایک حجرہ بنوا دیا جس کا نام ہے بیت الحزن، کہ بی بی وہاں صبح چلی جاتی، وہاں روتی رہتی اور واپس آ جاتی. تو اسی طرح 75 دن یا 90 دن بی بی رسول کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد زندہ رہی ہے. تو جن ہستیوں کو پیار تھا رسول سے، اس پر گریہ کرتے تھے، ان میں ایک بلال بھی کہ بلال حبشی بھی جب رسول کی رحلت ہوئی ہے تو بلال بھی دارے مار مار کر رو رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے. تو بلال نے کہا کہ اب رسول نہیں رہے تو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اب سوچا میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا. اسی سے ان کی حق شناسی کا آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ شام چلے گئے. شام جب چلے گئے تو وہاں پر کہ یہاں رہوں گا تو شاید اپنا حد نہ بانا سکوں، مجھے کہیں اذان دیں. اب چلے گئے. وہاں ایک دن خواب میں رسول اکرم ملے. کہا ہے بلال ہم دنیا میں نہیں رہے، تو نے ہماری ڈیوٹی بھی چھوڑ دی. بس یہ کہنا تھا بلال کو. جلدی جلدی سامان سفر بھی نہ لیا، جلدی سے مدینے کی راہ لی. رستے میں کوئی اور ہم سفر تھا، وہ جلدی سے پہنچا، اس نے کہا بلال آ رہے. تو کچھ عرصہ بلال نہیں تھے. تو تاریخوں میں ہے کہ جب حضرت بلال تشریف لائے تو لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر آئے کہ رسول کا معاصر تشریف لا رہا ہے. مدینے میں پردہ با پردہ